10ویں آیت تک، متی 7 باب 7ویں تو 10ویں آیت تک کلام ارشاد ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ کلام الہی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ اس میں سب سے جو خوبصورت بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی نمایت نامہ پڑھنے اسی عہدے ہی تابعدار۔ اب یسوع مسیح نے اس حوالے میں 12ویں آیت مقدسہ میں یہ فرمایا ہے کہ کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے، کہ تعلیم یہ ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا۔ ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ایک بار نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بار ایک بڑھیا بیچاری بھوکی تھی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کسی نا انگوروں کے درخت کے پاس سے گزر رہی تھی، انگوروں کا بہت بڑا باغ تھا، اس کے پاس سے گزر رہی، اس نے دیکھا کہ ایک درخت پہ نا بڑے پیارے پکے ہوئے انگور لگے تھے۔ اب جو بھوکا بندہ ہوتا ہے نا وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ میں نے ایک گچھا مل جائے، انہیں ہوتے کھلو کے نا لیکن ابھی کدی میرے کو گچھا ہوئے تو میری بھوک مٹ جاتی۔ اچھا اینی گل کہہ کے تو اگے چلی گئی، پچھوں باغبان آیا، انہیں آواز ماری، انہیں کہا ماں جی رکو، رک گئی، انہیں کہا تسی کچھ کہہ رہے سو؟ انہیں کہا ہاں بیٹا مجھے بھوک لگی ہے، پھر میں جان نہیں سا کہ مجھے اگر انگور تھوڑے جہے دینا بھی، انہیں کہا بھی ٹھیک ہے تسی رکو میں تو ڈیلی لے کے انہیں کی ایک گل دس دیتی، باغبان لین چلا گیا۔ ہوں باغبان کے دل چ کی آیا، انہیں تو ایک گچھا منگیا، بیبے نے تو ایک گچھا منگیا، باغبان کے دل چ کی آیا، انہیں کہا جننے درخت نے نا سارے نال ایک ایک گچھا توڑ کے دینا۔ ہوں اسی تھوڑا منگیا لیکن وہ باغبان کے دل چ خدا نے رحم پاتا کہ وہ بہتا لے کے آ گیا، وہ ہر قسم کا ایک ایک گچھا لے آیا۔ وہ جب ایک ایک گچھا لین گیا تو انہوں تھوڑی دیر ہو گئی، وہ بیبے نے اتنے کھلو کے انہوں گالاں بھی کھڑیاں، انہیں کہا نہیں سی دینا تو نہ دینا، مینوں کھلار چھڑیا، بھوک مینوں لگی ہے۔ اچھا وہ ہوں اینیاں گلاں باتاں کر کے اپنے آپ چ پڑھ کے نہ اگے چلی گئی۔ جدو اگے چلی گئی تو انہیں دیر چ باغبان پچھوں آ گیا، پھر انہیں کہا ماں جی رکو، انہیں ویکھیا کہ بہت سارا ٹوکرا انہیں انگوراں دا بھریا، ٹھیک ہے۔ کدی کدی وہ جدو انہیں کہا بھی ماں جی تھوڑی دیر ہو گئی مینوں، لیکن میں سوچیا کہ میں سارا تانوں نا باغ دے وچ ایک گچھا دے دوں، تسی ایک گچھا کیا سی، میں ہر قسم دا گچھا تانوں دینا چاہ رہا سا، اس کر کے تھوڑی دیر ہو گئی۔ ہوں وہ بیبے نے کی کیتا، انہیں منگیا، تھوڑا منگیا، انہوں جدو دے منگن تو زیادہ ملیا، انہوں انتظار کرنا پسند نہیں آیا، انہیں اپنے آپ انہوں برا پلا بھی کیا، اور جو دے کو کیا گیا انہیں کیا ہونا ہے، یہ پکی گل ہے۔ اور جدو وہ اگے چلی گئی تو جدو انہوں مل گیا نا تو وہ دل چ کی آیا، انہوں نے وہ باغبان نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں اپنے آپ سے ایک شرمندگی فیل ہوئی نا کہ میں تھوڑا جا صبر ہی کر جاتا۔ کدی کدی اسی منگنے ہاں پر بے صبرے ہو، اسی صبر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اسی ایک چیز مانگ رہے ہیں خدا سانوں دس دینا چاہ رہا ہو، ساری چیزاں اسی کدے بھی سٹوری سن کے کچھ انہوں پٹ پیچھے نہ چھوڑ دیں، سٹوری جدو سنو تو کچھ سکھاؤں۔ دیکھو اس عورت نے ایک گچھا منگیا، اس باغبان دے دل چ خدا نے رحم پایا کہ تو ہر ایک گچھے نال ایک گچھا دین، خدا سانوں کچھ زیادہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے اگر اسی مخلص ہو کے مانگنے ہیں، وہ سانوں زیادہ دینا چاہتا ہے۔ ہوں اج دا جڑا حوالہ ہے انہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اسی بہت بار اس حوالے کو پڑھنے ہیں کہ اسی روز کی روٹی منگی ہے، بھائی یہ روز کی روٹی کی بات نہیں ہو رہی، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، روح کے پھل روح کی غذا کو روز مانگو وہ تمہیں دیا جائے گا۔ آگے ہے ڈھونڈو تو پاؤ، ڈھونڈنا کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی، اس کی راست بازی، کیونکہ کلام اقدس کی آیت مقدسہ ہے متی 6 باب اس کی 33ویں آیت،
کہ پہلے ڈھونڈو خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تو دنیا کی تمام چیزیں تم کو مل جائیں گی. اب یہاں پہ وہ ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے، خدا کی بادشاہی اور راست بازی. آگے لکھا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ہم نہ اس کو اپنے حساب سے ان چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں. دروازہ کون سا کھٹکھٹانا ہے کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، تو میرے لیے دروازہ کھول، میں تیرے پاس آؤں، میرے گناہ ختم ہو جائے، میں تیرے ساتھ ویسے چلوں جیسے تو چاہتا ہے. یہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ ہے. اب جب ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے دروازہ میرے لیے کھل جائے گا. میرے باپ کا گھر ہے تو اس کا دروازہ میرے لیے کھل گیا نا، تو میرے باپ کی ساری چیزیں میری ہوئی کہ نہ ہوئی. تو اسی طرح خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی ایسے مانگ، میں تجھے دینا چاہتا ہوں. آگے لکھا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ میں ڈھونڈیا سی جی مینوں اج دی دیہاڑی لگ جاوے بچے روٹی کھا لین. میں بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں سنتا ہوں کہ اج دی دیہاڑی ساڈی سونی لگ گئی ہے، بچے نے روٹی کھا لی ہے، اسی اتنا ہی منگیا، اسی روز دی روٹی منگی انہیں دیتی ہے. روز کی روٹی کون سی مانگی ہے؟ آپ کی روح کی خوراک ہے، کلام مقدس ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ ہمارے روح کی خوراک ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے متی میں، لوکا میں، یوحنا میں، مرکس میں یہ بات کی ہے کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا. اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو استثناء 8ویں باب میں بھی یہ بات موجود ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا. اب یسوع مسیح نے کوئی الگ کلام نہیں کیا تھا. یسوع، آپ جتنی چیزیں دیکھیں، اب یہ لکھا نا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. یہ یرمیہ 29 باب کی 12ویں آیت میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ایسے تو یسوع دے تابع ہاں، اسی شریعت دے تابع ہی نہیں. کیوں بھائی، ہم شریعت کے بھی تابع ہیں. شریعت پہلے سے زیادہ سخت ہوئی ہے. یسوع مسیح نے پہلے کہا گیا تھا اگر تو نے زنا کیا تو مرے گا، لیکن یسوع مسیح نے کہا تو نے بری نظر سے دیکھ لیا تو نے زنا کر لیا. تو کیسے شریعت سے ہم چھوٹ گئے بھائی؟ شریعت کے ہم متحد ہیں. ہم نے یسوع مسیح کی باتوں کو فالو کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے. اب ایک مکان ہے، اس کی چھت پر ہم ڈائریکٹ نہیں چڑھ سکتے. یسوع مسیح نے ایک سیڑھی لگا دی ہے کہ آپ نے ویسے چڑھنا ہے. کیسے؟ آپ نے سب سے پہلے خداوند کو اپنا آپ دینا ہے، پھر اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے. یہ دوسرا سٹیپ، ٹھیک ہے. تیسری بات، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو چھوڑنا ہے. چوتھا سٹیپ، آپ نے بپتسمہ لے کے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کرنی ہے. پھر اس سے آگے آگے جاتے آپ چھت پہ چڑھ جائیں. کبھی بھی ڈائریکٹ ہم اوپر چھت پہ نہیں جا سکتے. یسوع مسیح نے ہمارے لیے وہ سٹیپس بنا دیے کہ آپ ان کو فالو کرو اور وہاں آ جاؤ جہاں پہ میں ہوں. ہم بہت سی باتوں کو پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے کیسے ہیں کہ بس اپنی سمجھ سے. ہمیں سب سے پہلے جب بھی کلام کو پڑھے خدا کا شکر کرے کہ خداوند آج تو مجھ سے بات کرنے کو ہے، اور جو بھی تو بات مجھ سے کرے اس کو میں سمجھ پاؤں. اب میں آپ کو سادہ سادہ بھی سمجھا سکتا تھا کلام. میں نے وہ سٹوری کیوں بتائی ہے؟ آپ کو وہ بھولے گی نہیں. کلام یسوع مسیح نے بھی جب بھی اپنے شاگردوں کو بتایا ہے اس نے تمثیل کر کے پھر بتایا انہیں. کیوں؟ کیونکہ کہانی جو ہوتی ہے یاد رہتی ہے. بچوں کو سناؤ، بچوں کو بھی یاد رہتی ہے کہ ہم تو تھوڑا مانگتے ہیں، خدا ہمیں زیادہ دینا چاہتا ہے. وہ اگر تھوڑی دیر لگ جاتی ہے تو ہم کڑکڑانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے یہ سیکھنی ہے باتیں، کیونکہ زندہ لوگ ایسی باتوں کو سیکھتے ہیں. جو روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں ان کو تو پرواہ ہی نہ ہوتی. تو جو لوگ کلام کو سننے کا تجسس، بھوک پیاس اپنے اندر رکھتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کلام سے نئی بات سیکھنا چاہتے ہیں. اب کئی بار کلام اقدس کی کوئی بات، کوئی آیت جو ہے وہ آپ سے الگ بات کر رہی ہوتی ہے، آپ کے پاسٹر سے وہ الگ بات کر رہی ہوتی ہے، آپ کے بھائی بہنوں سے وہ الگ بات کر رہی ہوتی ہے. چرچ میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں. جب کلام بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہر انسان کو لگتا ہے کہ اج دا کلام میرے لیے سی. اگر آپ دھیان سے سنیں نا تو لوگوں سے پوچھیں بھی تو کہتے ہیں آج تو سارا کلام ہی میرے سی، آج تو میرے لیے سی. تو یہ کلام اقدس کی خاص بات ہے. یہ ہر انسان سے اس کی زندگی کی بات ہے. آگے کلام میں لکھا ہے تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم دعا کر کے کہتے ہیں کہ رب میری دعا نہیں سنتا. یہ کڑکڑانا ہوتا ہے. اور کڑکڑانے کی سزا پتہ ہے سنسار کرنا ہے. کہ جو کوئی اپنے خداوند خدا پر کڑکڑاتا ہے اس کو سنسار کرتا. اور ہم لوگ کبھی تعلیم نہیں دیتے کہ اگر کوئی انسان مسیحت کو چھوڑتا ہے، خدا کو مان رہا ہے، وہ اس کو چھوڑتا ہے، اس کی بھی سزا سنسار کرنا ہے. اور لوگوں کے سامنے کہ پھر دوبارہ کوئی ایسی احمقانہ حرکت نہ کرے.
تو ہم تو کہتے ہیں کہ بس چنگیاں چنگیاں گلاں یسو دیاں سنی جاؤ تے جڑیاں سخت گلاں نے وہ دسو ہی نہ. ہم نے کلام اقدس کو جب پڑھنا ہے سننا ہے. آپ جب بھی بائبل مقدس پڑھیں پرانا اور نیا عہد نامہ ساتھ ساتھ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ میں نے پرانے عہد نامے کو سٹاپ کیا تھا اور نئے میں پڑھنا شروع کیا, وہاں سے بات میرے ساتھ نئے میں شروع ہو گئی ہے. تو کلام اقدس یہاں پہ یسوع مسیح آپ سے اور مجھ سے ایک بات کر رہا ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور مکاشفہ میں وہ کہتا ہے کہ کوئی میری آواز سنے. یہاں پہ ہم کھٹکھٹائیں, لیکن آج یسوع مسیح ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری آواز سنو, آج میں تمہارے پاس ہوں. یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھلے گا, لیکن آج وہ مکاشفہ میں اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں, کوئی میری آواز سنے, دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا. اور کھانا کھانا یہی ہوتا ہے کہ آپ بھید کی باتیں کرتے ہیں. آگے کلام میں ارشاد ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے اس لیے کی کہ کوئی دنیاوی باپ ہو نا, وہ بھی اپنے بچے کو روٹی کی جگہ پتھر نہیں دیتا. لیکن میں تو تمہارا پیدا کرنے والا ہوں, تمہیں بنانے والا ہوں, میں تمہاری بات کو کیوں رد کروں؟ یہ ہم کبھی کبھی نا اپنا دل بڑا کر لیتے ہیں کہ اللہ ابھی میرا دھیان جو ہو گیا تو میری تو سنی نہیں گئی. ہم غصہ نہیں کریں گے, ہم حلیم ہو جائیں گے, ہم عاجز ہو جائیں گے. ہمیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے ہمیں پیار کرنے والی محبت کی روح دی ہے, دلیری کی روح دی ہے, ڈر کی روح نہیں دی اس نے ہمیں. آگے لکھا ہے اگر کوئی مچھلی مانگے تو اسے سانپ. دیکھو خداوند اپنے لوگوں کو بری چیزیں نہیں دیتا. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اب ہماری جڑی ہے نا یہ رب نے مینوں لا چھڑی ہے, رب نے زمائش میرے سے پا چھڑی ہے. خداوند کبھی چاہتا ہی نہیں ہے. آپ یعقوب کے خط کو پڑھ کے دیکھیے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کبھی انسان کو آزماتا نہیں ہے. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھنستے ہیں, خدا نہیں آزماتا ہمیں, وہ تو ہماری بھلائی چاہتا ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا انسان گھر کو. آپ بائبل مقدس کو پڑھ کے دیکھیے پرانے عہد نامے کو, وہ آپ کو بار بار کہتا ہے اگر تو میرا یہ حکم مانے تو میں تجھے یہ دوں گا, اگر تو میرے ساتھ وفادار رہے تو جس زمین پر تو اپنا پاؤں ٹکائے گا وہ زمین تیری وراثت ہو جائے گی. اس کی تو اتنے خوبصورت وعدے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن ہم نادان ہیں. ہمارے پاس ایک ٹرک بھرا ہوا ہے اچھی چیزوں سے, ہمیں وہ چیزیں نکالنی نہیں آتی کہ ہم کیسے نکالیں. تو خداوند آج آپ سے اور مجھ سے یہی بات کر رہا ہے. آگے لکھا ہے بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. کبھی کبھی نا ہم پریئر کرتے ہیں نادانی میں. میتھ ہوتی نا, میتھ اس کے فارمولاز ہوتے ہیں, وہ جب تک فارمولا نہ لگاؤ سوال کا جواب نہیں آتا. ایسے ہی ہماری دعا ہے. ہم جب دعا مانگے تو اپنے اس پرابلم کو سامنے رکھیں. اگر آپ تھک گئے ہیں, فرض کیا کہ آپ اپنی زندگی کی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ تھک گئے ہیں, آپ یسایہ 40 باب دیکھیے کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اڑے گا تو گرے گا نہیں, تو بھاگے گا تو تھکے گا نہیں. خداوند تیرا کلام ایسا کہتا ہے مجھے وہ پاور دے کیونکہ تو نے کہا ہے. یہ بات ہم نے خدا سے ایسے کرنی. اگر کبھی ہم پہ شیطان ہیوی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے پاور رکھتا ہے, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے کہاں سے پریئر کرنی ہے؟ لیکن خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور شیطان کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ. خداوند تو نے وہ مجھے پاور دی ہے. آج سے میں تیری اسی الہی پاور کو یوز کرتے ہوئے شیطان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھوں گا. آپ کا ایسا بولنا ہوگا اور شیطان آپ کی زندگی سے بھاگے گا. یہ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق دعا کرنی ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں, کیونکہ غلط دعائیں بھی ہوئی ہیں. بزرگ افتح کو دیکھیے, اس کی ایک ہی بیٹی تھی, حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جنگ پہ جانے سے پہلے خدا کا روح پر نازل ہوا اور اس نے کیا دعا مانگی کہ جو کوئی میرے گھر سے پہلا میرے استقبال کو نکلے گا میں اس کی قربانی کروں گا. اس کی ایک ہی بیٹی تھی, وہ جنگ جیت گیا, واپس آیا, اور جیسے وہ دور تھا تو اس کے گھر سے پہلی اس کی بیٹی نکلی تھی اس کے استقبال میں. تو یہ کیسی دعا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو ہم نے ایموشنل ہو کے مانگی, جو ہم نے اسپرٹ سے نہیں مانگی. حالانکہ خدا کا روح پہ نازل ہوا تھا اس وقت, لیکن اس نے ایموشنل ہو کے. ایموشنل کبھی نہیں ہونا. سب سے پہلے جب دعا مانگو خداوند سے کہو خداوند مجھے ترتیب دے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ میں غلط کچھ بول لوں اور وہ میرے لیے ہو جائے. پھر جب آپ دعا ساری مانگ لو تو کہو کہ خداوند اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی یا میرے بولنے میں کوئی
ایسی بات ہوئی ہے جو تیری مرضی کے مطابق نہیں، خداوند تو وہ مجھے معاف کر، کیونکہ آپ اسی دعا میں کینسل کر سکتے ہیں اس کو، بعد میں آپ بھول جاتے ہیں۔ الفاظ جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں حل پیدا کرتا ہے۔ یہ یسایہ، بزرگ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تیرے منہ کی باتوں کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ تو ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور ہم ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق اگر مانگتے ہیں انتظار کریں، کبھی بھی کڑکڑائے نہ کہ خدا مند تم دے آیا پتا بھی یہ تینوں انی بھی دیر ہوگی، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا شکر ضروری ہے۔ خدا مند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو مجھے بڑی برکت بخشے۔